نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ القاسب حبیب اللہ، بہت خوبصورت حدیث ہے، الفاظ بڑے کمال کے، فرمایا جو بندہ محنت کرتا ہے نا، محنت، وہ اللہ کا دوست ہے، وہ اللہ کا دوست ہے۔ اتنی پیاری حدیث، ایمان افروز اور رس گھولتی کانوں میں حدیث کہ جو بندہ ہاتھ سے محنت مزدوری کر کے کماتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے، ایک حدیث۔ دوسری، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھارس بتاتے ہوئے، ڈھارس باندھتے ہوئے غریبوں مزدوروں کی آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا قیامت کے دن جب لوگ اس کی نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، گرمی کا ایک ماحول ہوگا اور ہر بندہ بہت ٹینشن میں، پریشانی میں ہوگا، اس دن وہ غریب مزدور جو رزق حلال کماتا تھا اپنے ہاتھ سے، فرمایا وہ میرے قریب ترین ہوگا، وہ میرے قریب ترین ہوگا۔ یہ دیکھو نا، ہم کہیں کہ جی اسلام امیروں کے لیے آیا، نہیں بھائی، اسلام امیروں کے لیے آیا ہی نہیں ہے۔ امیروں کو تو اسلام کہتا ہے ونڈو بھائی ونڈو، دیو تقسیم کرو۔ اسلام غریبوں کے لیے آیا ہے، غریبوں کو اٹھانے کے لیے۔ اتنا غریب کہ مکہ میں اس کے سودے ہوتے تھے منڈیوں میں، بلال حبشی رحمۃ اللہ علیہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، مکہ میں منڈیوں میں بیچا جاتا تھا، اور پھر اس غریب غلام کو اسلام نے اتنی عزت دی کہ اللہ کے کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا گیا اس کو۔ یہ غریب کا اسلام ہے، امیر کا اسلام نہیں ہے۔ اور امیر کا اسلام کیا ہے کہ یار تجھے اللہ نے دولت دی ہے، تو بڑی جا، لوگوں کو دے، ان کا خیال رکھ، ان کی ضروریات پوری کر، پھر آپ کو مت۔ تو بہرحال میں بات کر رہا تھا کہ ایک حدیث القاسم حبیب اللہ، دوسری حدیث حضور نے فرمایا میرے قریب ترین ہوگا۔ تیسری بات، یار مزدوری کرنے میں کوئی مینا نہیں ہے، کوئی شکوہ شکایت نہیں۔ اگر مینا ہوتا، اگر کوئی تانا ہوتا، اگر اس پہ کوئی بستی ہوتی تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول تمام نے بکریاں چرائی ہیں، بکریاں تمام نے کیا کی؟ اگر کسی کو میسر نہیں ہے نا یہ سنت، وہ کبھی کبھار ویسے سنت کے طور پہ یہ سنت پوری کر لے، اپنی نہیں ہے، کسی پڑوسی کو ایک دن کہے کہ یار مجھے سنت پوری کرنے دے، میں تیری بکریاں چراتا ہوں۔ ہاں بنا ایک خیال کرے پڑوسی دیا بکریاں لے کے پھر منڈی دینا ٹوٹ جا رہے، ہاں ان کو سنت پوری کرنے چرا کے واپس مالک کے پاس پہنچا دے۔ بہرحال انبیاء کرام علیہ السلام نے جو بہترین سنت کا طریقہ ہمارے لیے مقرر فرمایا وہ محنت مزدوری کا ہے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام، دیگر حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی 10 سال تک نوکری کی، بکریاں چرائی، یہ قرآن کا واقعہ ہے، 10 سال۔ اور اجرت بھی، یہ اجرت مقرر کرنا، ہوں لوگ آتے ہوئے جی تسی مولوی صاحب قرآن بیچ دیو، تسی پڑھان دیو، کیا قرآن دے پیسے اسی تو دئیے؟ میں کیا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دوسرے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس گئے تو حضرت شعیب نے خود کہا کہ تو 10 سال میری بکریاں چرا، میں تجھے اجرت دوں گا، اور اجرت کیا ہے؟ میں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح کے ساتھ کروں گا۔ تو اجرت مقرر کرنا نیکی کے کام پہ بھی، دنیاوی کام پہ، دونوں یہ طریقہ کار ہے، یہ انبیاء کرام علیہ السلام نے۔ آخری بات میں کہتا ہوں اور بات کو ختم کر رہا ہوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو مزدور ہوتے ہیں نا، یہ جو دیہڑی دار ہوتے ہیں، آپ کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں، ان کا جو ہر حصہ بنتا ہے نا، حق بنتا ہے، ان کی جو اجرت بنتی ہے، وہ ان کی اجرت ان کے پسینہ کے خشک ہونے سے پہلے ان کو ادا کرنا۔ یجف ارقہ کے الفاظ ہیں، فرمایا ان کی جو کمائی ہے، ان کی جو مزدوری ہے، وہ ان کے خون، ان کے پسینے کے خشک ہونے سے پہلے ان کو ادا کرنا۔ اب ہم نے یہ غور کرنا ہے کہ اگر ہمارے انڈر کوئی کام کرتا ہے، ہمارا کوئی ملازم ہے، ہمارا کوئی مزدور ہے، ہماری دکان پہ کوئی کام کرتا ہے، ہمارے کارخانے میں کوئی کام کرتا ہے، ہماری کھیتوں میں کوئی کام کرتا ہے، ہمارے گھروں میں کوئی ملازم ہے، ملازمہ ہے، تو بہت سارے ایسے، تو کیا ہم ان کی جو حق ہے، ان کی جو مزدوری ہے، کیا ہم اسلام کے طریقے کے مطابق ان کو پورا دے رہے ہیں؟ اگر نہیں دے رہے تو آج سے یہ آپ نے سن لیا کہ مزدور اللہ کے
کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا ہوتا ہے، دوست ہوتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ نرمی اختیار کیجیے، اپنے محتاطوں کے ساتھ نرمی اختیار کیجیے۔